مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جس چیز کو سننا جائز نہیں ہے اس سے اپنی کانوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو ان چیزوں کو سننے سے جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ خدا نے آنکھیں دی ہے، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے علم حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، یعنی آپ کے علم کے 50% سے زیادہ علم حاصل کرنے کے ذریعہ آنکھیں ہیں، لیکن اس کو علم کے لیے استفادہ کرو، ناجائز مقامات کے لیے استعمال نہ کرو۔ اسی طرح سے کان ہے، علم حاصل کرنے کے بہترین ذریعہ ہے، بلکہ جائز لذتیں حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ مثلا خوبصورت آواز سے کتنا لطف آتا ہے انسان کو، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، حضرت داؤد کی مزامیر سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، مولا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے سے جب لوگوں کو گزر ہوتا تھا رک جاتے تھے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ تو وہ تو صحیح ہے، یعنی اچھی آواز جس کے پاس ہے اس کے لیے نعمت ہے، اور ظاہر انسان دوسرے انسانوں کے لیے اس کو سننا بھی صحیح ہے۔ ان چیزوں کو سننا صحیح نہیں جن کو سننا ناجائز ہے۔ گانا ہے، گانا سن کر کیا کریں گے؟ آپ کی شہوت بڑھ جائے گی، آپ کے پاس اعلیٰ اہداف ختم ہو جائے گا، پست اہداف، حیوانی اہداف رہتا ہے۔ اعلیٰ اہداف علم، معرفت، تقوی، زہد، عشق الہی، عشق اہل بیت، انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، ان کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ اگر گانا کوئی سنے گا تو خود بخود حیوانی خواہشات دل میں ابھرتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، خدا کے راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ تو گانا سنیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد خلقت سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، ترقی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے کتنا بیہودہ لوگ ہوتے ہیں جو گانوں کے دل دادہ ہوتے ہیں، انتہائی بیہودہ لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی گراؤ ہے ان میں، بلندی بھی نہیں ہے۔ یہ مسائل ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا بھی سننا بھی صحیح نہیں ہے، غیبت سننا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ غیبت میں دوسروں کی آبرو حیثیت نابود ہو جاتی ہے، اسی لیے سننا جائز نہیں ہے۔ اگر سن لیا تو مغتاب کی دفاع کرنا ضروری ہے، مگر وہ مقامات جہاں پر جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ بدعت گزار ہے، وہ قوم و ملت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے مقامات ہے۔ عام طور پر 90% غیبت وہ نہیں ہے، جائز غیبت نہیں ہے، تو حرام ہے۔ گالی دینا، گالی سننا، کوئی دوسرے کو گالی دے رہے، کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، کچھ لوگ ایسی زشت، رقیق، قبیح الفاظ کہہ رہے ہیں لطیفہ کے طور پر۔ لطیفے میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، ہنسانے کے لیے، تو قبیح الفاظ کو سننا بھی صحیح نہیں ہے، ادب سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نہ قبیح الفاظ کہنا چاہیے، نہ جائز ہے، لطیفہ بھی کیوں نہ ہو، مذاق بھی کیوں نہ مذاق میں جائز ہے،
نہ لطیفے میں جائز ہے، نہ غیبت الفاظ قبیح بھی نہ ہو۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے عیب بیان کرنا، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، چاہے اس کے جسم میں عیب ہو چاہے اس کے روح میں عیب ہو، خلاصہ عیب بیان کرنا، پھر اس کو سننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ معاشرے میں انسانوں کی حرمت بچانے کا یہی ذریعہ ہے۔ حرمت نہ بچنے کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتا ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ سب کے سب غیبت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کیا؟ سب کے سب برے لوگ ہیں، تو ہم بھی، ہمارے دل بھی چاہتا ہے ہم بھی برا کریں، سب برے ہیں، سب کی غیبت ہو رہی، اس غیبت کے روشنی میں پتہ چلتا ہے سب برے لوگ ہیں، تو ہمارے اندر بھی برا کام کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک دوسروں کی عزت و آبرو پائمال ہوتا ہے غیبت کی وجہ سے۔ تو اس بنا پر کیا ہے آغا؟ لوگوں کے احترام اور حرمت بچانا ضرور۔ ہاں، ایک کچھ مسائل ایسا ہے، تاریخی شخصیات آپ دیکھتے ہیں، کچھ تاریخی شخصیات ہے کہ ان کی برائیاں تاریخ میں آئی ہے، داستانوں کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں اس کو منبر پر بیان کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، تاریخ میں بدترین افراد حجاج ابن یوسف جیسے بھی ہو، ان کی برائی کرنا غیبت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں غیبت سے تربیت ہو سکتی ہے، عبرت ہو سکتی ہے، لوگوں کو حق و باطل سے آگاہ کر سکتے ہیں، وہاں پر جائز ہے۔ اگر غیبت سے فائدہ ہوتا ہے، معرفتی فائدہ، یعنی حق و باطل سے باخبر ہو جاتا ہے، تربیتی فائدہ، خامیوں سے خوبیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، واعظ حاصل کرتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں برے لوگوں کی عیوب قرآن نے بیان کیا ہے، حتیٰ جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان میں اگر خامیاں پیش آئی ہے، ان کا کیا ہے بیان کہ حضرت آدم معصوم ہے، معصوم ہونے کے باوجود خدا کیا فرماتا ہے؟ لم نکن نجد لہو عزما، ہم نے آدم کے اندر ایک مضبوط ارادہ نہیں پایا۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں بہت سے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ قرآن در حقیقت جس طرح ہم مجالس میں مثبت اسوے پیش کرتے ہیں، منفی اسوے پیش کرتے ہیں اور ہر سال دہراتے ہیں مجالس حسینی میں، اسی طرح سے قرآن میں بھی مثبت اسوے بھی پیش ہوئے ہیں، منفی اسوے بھی پیش ہوئے ہیں۔ مثبت لوگوں کے کردار پیش ہوا ہے، منفی لوگوں کے بد کردار پیش ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہے؟ غیبت، جہاں پر غیبت سے فائدہ ہوتا ہو وہاں پر جائز ہے۔ بس کچھ لوگ، کچھ مسلمان جو دلیل لاتے ہیں، گزشتہ خود بیان کرتے ہیں لیکن دوسروں کو روکتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کی خامیاں بیان نہ کرے، یہ غیبت ہے، یہ بلا دلیل ہے۔ خود قرآن نے بیان کیا گزشتہ لوگوں کی خامیاں، احادیث نے بیان کیا، تاریخ اسلام بھرا ہوا ہے۔ یہ جو تراجم کی کتابیں، علم رجال کی کتابیں، ٹھیک ہے، سب کے سب میں شخصیات کی خوبی اور برائی دونوں بیان ہوا ہے، واقعات ان کا بیان ہوا ہے، اسد الغابہ ہے، طبقات ہے ابن سعد کے، وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابیں ایسا ہے جو بیان ہوا ہے۔ تو غیبت جائز نہیں ہے، غیبت سننا، غیبت کرنا بھی، سننا بھی، اور اسی طرح سے کیا ہے؟ گالیاں دینا، سننا، اور اسی طرح سے کیا ہے؟ رقیق باتیں، زشت باتیں، قبیح باتیں نہیں ہونا چاہیے، مہذب معاشرہ ہونا چاہیے۔